بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کے ترجمہ اور مختصر تشریح کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا مختصر تعارف۔ سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور یہ قرآن شریف کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 67 میں، آیت نمبر 67 میں واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے کچھ افراد کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کی تفصیلات تو ہم اس آیت پر پہنچ کر ہی زیر بحث لائیں گے۔ یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس سورت کا نام اس واقعے کی مناسبت سے ہے جس میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایک سائبان کی طرح سے، ایک شامیانے کی طرح سے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے ان صورتوں کے تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان میں جو تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں انہیں اپنایا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کیا جائے۔ اس طرح سے ان دو صورتوں کی تلاوت کی جائے تو پھر یہ اثر بھی ضرور مرتب ہوگا، جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کا جو ہم نے پڑھی ہیں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کریں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان جو ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں پر روشنی ڈالی، جن چیزوں کی معرفت ہمیں عطا کی، سورہ بقرہ کا ان کے ساتھ ایک نہایت گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، بحار الانوار کی پہلی جلد میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وجدت علم الناس کلہم فی اربعۃ اشیاء، میں نے تمام انسانوں کی ضرورت کا جو علم ہے وہ 4 چیزوں میں پایا ہے، 4 چیزوں میں دیکھا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ان تعرف ربک، کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان تعرف ما صنع بک، تم اس چیز کی معرفت حاصل کرو، اس چیز کو جانو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا احسانات کیے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر کیا مہربانیاں کی ہیں۔
اور تیسری یہ کہ ان تعرف ما اراد منک، تم اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، چوتھی بات یہ کہ تم اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کو سمجھو، اس بات کی معرفت حاصل کرو، کیا چیز تمہیں تمہارے دین کی حدود سے نکال دیتی ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ میں غور کریں تو سورہ فاتحہ میں انہی چاروں چیزوں کا اختصار کے ساتھ علم انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ان تعرف ربک، کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ سورہ فاتحہ میں تعارف کرایا گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو ہمارا بھی رب ہے، عالمین کا بھی رب ہے، اور وہ رحمان اور رحیم رب ہے، اور وہ مالک یوم الدین رب ہے، جس کی بارگاہ میں ایک دن ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ کی معرفت اس کے اندر ہو گئی۔ دوسری چیز ان تعرف ما صنع بک، کہ تم اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو جانو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا احسانات کیے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر کیا مہربانیاں کی ہیں۔ تو رب العالمین اور الرحمن الرحیم کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم رب ہے، اپنی رحمت رحمانیہ اور اپنی رحمت رحیمیہ کے سائے تلے وہ ہم سب کی پرورش کر رہا ہے، ہم سب کو پال رہا ہے، اپنے فیوز ربوبیت سے ہمیں نواز رہا ہے، اپنی رحمت رحمانیہ اور رحمت رحیمیہ سے ہمیں نواز رہا ہے۔ دوسری بات ان تعرف ما اراد منک، تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بنیں، ہم اس کی بندگی کے رستے پہ آئیں، ہم صراط مستقیم پر چلیں، ہم ان لوگوں کے رستے پر چلیں جنہوں نے اللہ کی ہدایات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، تم اس بات کو جانو کہ کیا چیز تمہیں تمہارے دین سے نکال دیتی ہے، کیا چیز تمہیں دین سے بے دین کر دیتی ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر چلنے سے انسان اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے، اللہ کے دین سے منحرف ہو جاتا ہے، اللہ کے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جن کا علم انسان کے لیے ضروری ہے، اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔